على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے محترم اور بزرگ جناب مدنی صاحب اور تمام اساتذہ کرام اور عزیز الطلباء، میں سبھی کو میں بھول جاتا ہوں میرے یاد اب یاد کیا تھا سب میں بھول گئے سالوں سے بات پہنچا میں نے دو جگہوں کے بارے میں پوچھا. مجھے قیام کیا اور کوئی چیز مقصد نہیں تھی، صرف ان بزرگوں کی دعائیں لینا تھا، چونکہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا مخلصانہ تعلق تھا. ایک تو یہاں اور دوسرے ہوگا میلاد میں 12:30 بجے کے واپس ہوتے حضرت والد صاحب سے ملاقات کریں. بیٹا یہاں سے بھی مدنی صاحب سے ملاقات کر کے چلے جائیں گے، لیکن مدنی صاحب پلایا تو حالات کریں گے. بہرحال یہ ان کی شفقت ہے، چھوٹوں کے ساتھ حوصلہ افزائی ہے. سرکاری صاحب نے بھی یہی بہت ہی مشکلانہ انداز سے پیش آئے، پہلے بھی ملاقات کی. بہرحال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے خیال سے 2030 میں آپ رائے اس وقت یہاں تشریف لائے تھے. اس کے بعد سے پھر سفر نہیں ہوا، پھر طبیعت گرتی ہی گئی، پہلے سے سب سے ملتی ہو گیا، صرف عمرے کا سفر ہوتا ہے. بہرحال یہ اسی تعلق کی نسبت پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. حدیث میں آتا ہے آپ لوگ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ والدین کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ کیا کیا جائے، بھائی سلوک کیا جائے، ملاقات کی جائے. میری دلی خواہش تھی، بلکہ میں بھی پہنچاؤں تو خالی صاحب کو پوچھا بھائی مدنی صاحب ہیں کہ نہیں، لیکن اس وقت جب آیا تھا تو مدنی صاحب دعا کروا رہے تھے کہ سرپنچ ہو گیا. ماشاء اللہ ہو گئے، مشکوری بڑھ گئی، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ کام لیں، ہر ظاہری باطنی فکروں سے محفوظ رکھیں. یہ بڑا مسئلہ ہے، جب اپنا کوئی آگے جاتا ہے تو بہرحال ملاقات ہوگی. اللہ کا شکر ہے میرے دوستوں بزرگوں، جس ماحول میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور جس کے لیے آئے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں نا. علم کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے. فجر کی نماز ہم سب پڑھے ہیں، فجر سے پہلے ہم نے وضو کیا ہی نہیں تو مسواک کس نے کیا؟ مسواک کرنا کیا ہے؟ چلو ہاتھ نیچے کرو، کوئی بات نہیں. کیا کرنا سنت ہے نا. تو علم تو ہے، علم تو ماشاء اللہ ہے، لیکن عمل بھی ہونا چاہیے. تو اس علم کے اندر نورانیت پیدا ہوگا، اس علم کے اندر مذہبت پیدا ہوگا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب کنڈوئی نور اللہ اخیر میں آج
کسی نے کہا تو کہا میں آگ کی خوبصورتی آپ سے نہیں لگاتا ہوں، سنت سمجھتے لگا۔ مشہور تھا کہ جس کو سنت پر کوئی فعل کوئی کام دیکھنا پسند ہوتی، حضرت تھانوی نگر اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت کے نوجوان صحابی کے صحابہ کا انتقال ہوا، حضرت تشریف لے گئے سنت پر کہے بھائی ظاہر بات ہے کسی کے باپ کے کندھے پر جب آپ جوان اولاد کا جنازہ جائے تو کیا گزرے گی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ کھانا لایا گیا، حضرت نے ایک آدھ لقمہ کا سنت کی نیت سے کھا لیتا۔ باپ والدین بہت بڑی نعمت ہے، نہیں ہے بھائی؟ ان کی دعائیں۔ میں 3 سال پہلے بیمار ہوا، حالانکہ بھائی صاحب خود بیمار ہیں، میں نے فون بھی کر دیا تو طبیعت سمجھی نہیں آنا، لیکن آئے۔ اور اس درمیان میں کہیں سے فون آنا سوائے میری طبیعت پر کچھ نہیں، سوائے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا بدل ہے، والدین کا بدل کوئی چیز نہیں، والدین کا بدل کوئی چیز نہیں۔ میرا یہ دوسری چیزیں ہیں تو علم کے ساتھ ہم کو ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے، نہیں بھائی؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، سجا جاتے ہیں، یا جو بھی کام سوتے ہیں اٹھتے ہیں، بس علم تو ہے کیا دعا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے، لیکن کوئی عمل میں آ جائے تو کریں گے سب لوگ نا انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ دیکھ کتنی بڑی ضمانت ہے، اور سب فوائد کے ساتھ سب سے بڑی ضمانت ایمان پر خاتمے کی ہے نا بھائی؟ ہم بیٹھے ہیں اور میں دیکھیے طلبا سے چند باتیں کہتا ہوں۔ نمبر 1، آپ علم حاصل کرنے آئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ وقت ضائع ہو یا وقت کام میں لائیں گے؟ کوشش ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ علم کے لیے کوشش اور محنت، جتنی آپ کی صلاحیت ہے۔ اور سب سے پہلی چیز تو ادب ہے، دیکھیے کتاب کا ادب ہے، سپاہی جس سے پڑھتے ہیں جو بھی ہے اس کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، درسگاہ کا ادب ہے، اور جتنی چیزیں ہم کو علم حاصل کرنے کے ذرائع کا ادب کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے زبان سے نہیں کہ درسگاہ سے استاد باہر نکلے، ایک بار نکلا کہ شروع نہیں ہوتا بھائی، اگر کسی میدان کے آدمی نہیں ہوتا تو ہماری زبان ہے وہ دل سے ہونا چاہیے، ادب احترام استاد کا ہو۔ اور دوسری چیز ہے کوشش، آپ کوشش کریں۔ آپ کے والدین نے بھیجا ہے، مدرسے کی ذمہ داروں سے پوچھیے کیا گزرتی ہے جو جب ہوتے ہیں مدرسے کے لیے، آپ کے راحت و آرام کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنے پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں، ایسے نہیں ہمارا کھڑی ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب مانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی قاضی اللہ صاحب کو خط لکھا کہ حضرت نے مدرسہ قائم کیا ہے، کہا بھائی صحیح مدرسہ قائم کیا ہے، لیکن سالوں راتوں کو ہم نے آنسو بہائے، ایسے نہیں قائم ہو جاتا۔ یہ اندر کے کام ہوتی ہے، قرآن ہوتی ہے، کیا فرمایا ہے کہ سالوں ہم نے آنسو بہائے، تو مند ہوتے ہیں، آپ مراقبت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ہمارے موسی ہیں۔ اور
دوسری چیز ہے، ایک ہو گئی دوسری چیز کوشش کرنا، اور تیسری چیز دعا۔ کیا بھائی؟ ہاں دیکھیے، نماز سے پہلے آپ آ جاتے ہیں مسجد میں، آپ بھائی پڑھائی کا مشغولی ہے، آپ تھوڑی ہی دیر دعا کیجیے، مدرسے کے لیے، اداروں کے لیے، ضرورت ہر چیز کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ساری امت کے لیے کیجیے، اور اس چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کے یہاں جائیے، اگر بیماری کسی کو دنیا بھر کا پرہیز بتا دیتے ہیں، تو یہاں بھی پرہیز ہے دوستوں، گناہوں سے پرہیز۔ گناہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا استاد سے، کیا گناہوں سے پرہیز، تنہائیوں کے گناہ یا اور ویسے بھی گناہ طالب علمی کے زمانے کے بعد میں بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں، کہ کوئی کتنا بڑا صلاحیت والا، بہت دیکھا بڑے بڑے صلاحیت والے، جلالین مشکات زبانی یاد رکھنے والے، لیکن طالب علمی آزادانہ بعد میں کسی کام کے لیے اللہ کی ذات بڑی کنارے کر دیا۔ بعض بچے کوشش بھی کرتے ہیں ساری چیزیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کیا پڑھے گا، لیکن بعد میں اللہ سے کام ملتا ہے، بعد میں جنہیں ہم وہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں، گناہوں سے پرہیز، ہر گناہ سے۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں، اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں، دوسری چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ یہ ہو گئی آپ کے لیے باتیں، کریں گے سب لوگ؟ کریں گے نہیں ہوئے؟ زور سے بولیے، ابھی کھانا ملے گا نا، ضرور ملا تو بھائی، ابھی کھانا ملے گا، ادب آواز میں مل جانا بہرحال۔ اور مسواک دیکھیے رکھیے، مسواک ہمیشہ کیجیے، سننا سمجھے، خالی جو ہے آپ اساتذہ کرام سے معلوم کریں گے کہ کن کن وقتوں پر مسواک ضرور کرتے تھے آپ سب سے آخر میں سید الانبیاء، امام الانبیاء، موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا بھائی مسواکی تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں مسواک آپ نے طرف دیکھا، تقریر کی آپ کو ضرورت تو اشارے سے تو اپنے دانتوں سے اس کو باریک کیا، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ سب سے آخر میں آپ کے مبارک میں جو چیز گئی ہو میرا لواب ملا، دیکھو مسواک بولے پوچھ کر دیا تو لواب جائے گا، اتنی سب لوگ اس کا اہتمام کیجیے۔ اس سے دیکھیے علم جو آپ کو پر اصل عمل ہے، کیا ہے بھائی، علم تو بہت رہتا ہے لیکن اصل عمل ہونا چاہیے، عمل سے زندگی بنے گی، عمل سے کام بنے گا، اور محنت کیجیے، کوشش کیجیے، دعا کیجیے، اور ایک چیز یہ کہ پتا نہیں آپ نظر بات ہوتی تصویر ذکر 100 جیسے 100 وغیرہ مناسب سمجھے شروع کرتے بجن کا روزان کر رکھتے ہیں، اس سے ایک مزاج بنتا آگے راستے کو۔ آج جو ماحول وہ ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ آج بھی کوئی چیز ہے، دیکھو باقی جو ہے اندر کا صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں صرف ایک مختصر چند منٹ میں سب کے لیے، ہم سب کے لیے پورا میں تفصیل نہیں جانا چاہتا کہ
ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 دن آتے رہے، آپ ان کو جنت کی بشارت دیتے رہے۔ تیسرے دن ایک صحابی کے ساتھ بولیے کہ آگے یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ 3 دن آپ کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا جا رہا ہے۔ گئے ان سے بات کیا تو ایسا کہ کچھ گھر سے تو وہاں کو مہمان نوازی آئی کی مشہور تھی۔ ہمارے یہاں کو مہمان آیا کیا مجھے کہ ٹھنڈا لوگے گرم آئے لسی کھانا نہیں پوچھیں ہوتا ہے چلو بنتا جا رہا ہے بہرا سمجھا نہیں ہے اور اگر تجربات سے آئے تو بات الگ ہے بھائی۔ تو صحابی خوش ہو گئے، لے گئے قیام کروایا، کھلایا پلایا، جگہ پتا نہیں آرام کی۔ صحابی کہتے ہیں کوئی رات دیکھ رہا کوئی عمل نہیں، کروڑ بڑھتے اور رفاق کسی بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد فجر میں سے نبی نے ادا کر لی۔ 3 دن قیام کیا، اور یہ بھی ہے کہ آخری میں اٹھے صبح 7 سے پہلے اور تہجد پڑھ لیا 2-4 رکعت۔ صحابی کہتے ہیں تیسرے دن دیکھیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کا جیسا دل ویسی زبان، جیسی زبان ویسا دل۔ وہ صاف ستھرے لوگ ہوا کرتے تھے، ہماری جیسے دوغلے پر نہیں تھے۔ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کا کش مشہور تھا کہ ایک شخص مجلس میں آتا ہے اور لبک کے ہنس کے مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس کا بس ہے تو مجھے بدل نہیں ہے تو لیکن ان کی عزم صاف بتا دیا تو بھی کہنے لگے بھائی صاحب نے دیکھ لیا۔ صاحب کہتے ہیں بس اس کا بتا کرتے میں خیال آئے اللہ کی مرضی ہے، پھر انہوں نے آواز دیا کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ اور حسد نہیں۔ کہتے ہیں صحابی پوچھا تو دل کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ اس پر کتنا بڑا انعام ملا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو ترقی مل رہی ہے اور ہمیں حسد ہو رہا ہے تو اللہ کی تقسیم پر ہم برا بھاری کر رہے ہیں۔ اللہ کی تقسیم کر کے اللہ کے انعام، اس لیے کیونکہ بھائی ہم علماء ہیں اور دوسری کیا لے کے آئے ہمارے لیے؟ ارے کوئی کیا لایا سبھی کو لانے لوگوں کے لیے ہے، اس لیے ہم سب اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں اور یہ جو ہمارے ذمہ دار مقدم صاحب ان سے اور اپنے استادوں سے صرف جو میرے دوستوں پڑھائی کا رابطہ نہ ہو، ان سے اور بھی رابطے ہیں اپنے اصلاح کا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ میں نے چند باتیں جو اللہ نے کہلوائی کہہ دیا کیونکہ آپ غلطی بھی بڑا غلطی ملتی ہے، کھانا کھانا ہے آرام کرنا ہے، دل میں یہ ہو رہا ہوگا کہ ابھی تعلیم علم کہ ہم جلدی چھٹی ملے، اس سے زیادہ کہیں اثر بات نہ نہیں ہوتا ہے کل پروگرام میں اثر بات۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اور ایک دعا والد صاحب فرمایا کرتے تھے مدارس میں بچوں کو کہ دعا کرتے رہو گے اللہ ہم کو حافظ عالم باعمل بنا۔ کیا بھائی بولیے حافظ عالم باعمل بنا۔ میرے دوستوں جو آخری بنیادی چیز ہے وہی اصل ہے، جو جتنا کرے گا اتنا پائے گا۔ کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ ہم کو اور آپ کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله شفت الله بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ربنا آتنا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ آنے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا اے اللہ نیک بندہ بنا. اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما. صفت احسان سے متصف فرما. اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ قدم پر محفوظ فرما. اپنی مدد شامل حال فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما. کوشش کرنے والوں کو قبول فرما. ہر طرح سے اے اللہ دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما. اے اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. جو لوگ جس طریقے سے تعاون کر رہے ہیں سب کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما. جو بھی یہاں جائے اس سے محروم نہ فرما. اے اللہ سے محروم نہ فرما. اے اللہ جو بیمار میں شفائے کلی عطا فرما. جو مقبوض کی قلب کی ادائیگی سبیل پیدا فرما. اے اللہ ہمارے بہت سے نوجوان اور علماء جیلوں میں محبوب کی رہائی کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ مطلب کے مسلمانوں کی مدد فرما. ان کی اے اللہ مدد فرما. ان کی ضروریات کو غیر سے پورا فرما. مسجد اقصی کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. دین کے بقا کے کتنے ذرائع ہیں اے اللہ سب پر ان کی بری نظریں ہیں اور وہ عمل بھی کر رہے ہیں. اے اللہ کے مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما. ورنہ ہم کو ختم فرما. ان کی طاقت توڑنے کے فیصلے فرما. آپس میں اختلاف پیدا فرما. اے اللہ یہ دوستوں کی محبت کو قبول فرما. ان کے حسن زن کے مطابق اے اللہ عطا فرما. اے اللہ ان دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم کا ہم پر حق ہے. تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد پورے فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.